السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ واقعہ کا آیت نمبر 27 سے انشاءاللہ آج ہم لوگ جو ہے 40 تک کا تفسیر دیکھیں گے اور جانیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے اور اس میں اللہ نے ہمارے لیے کیا میسج رکھا ہے۔ پچھلے ہفتے یعنی کہ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے جو ہے سورہ واقعہ کا آیت نمبر 26 تک پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے السابقون کے بارے میں بتایا تھا، یعنی کہ وہ لوگ جن لوگوں نے نیکی کرنے میں جو ہے سبقت حاصل کر لی، نیکی کرنے میں جو ہے دوسروں کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیا اور باقی تمام لوگوں سے آگے بڑھ گئے۔ ایسے لوگ تھے جن کا ذکر آیا اور ان کو جو ہے جنت میں کیا چیزیں ملنے والی ہیں اور وہ کیسے کیسے باتیں کرنے والے ہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں بتائی گئی تھی۔ اور ختم ہوا تھا، آخری آیت یہ تھی الا قیلا سلاما سلاما، یعنی کہ جنت میں جب وہ ہوں گے اور ان کو جس لیول کا جنت دیا جائے گا، اس لیول کے جنت میں جو ہے ان کو کوئی خراب باتیں سننے کو نہیں ملیں گی، گالی گلوچ سننے کو نہیں ملیں گی، اور اسی طریقے سے دوسری ایسی باتیں سننے کو نہیں ملیں گی جس کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں کو سازتی، ان کو تکلیف ہوتی ہو۔ جیسے اس دنیا میں ایمان لانے کی وجہ سے اور ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں کو بہت سارے لوگوں کی طرف سے جو ہے گالیاں سننی پڑی تھی، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کی طرف سے ان کو جو ہے ایسی ان کے اوپر سختیاں کی گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ ان کو زبان سے جسمانی طور پر بھی ان کو تکلیف دی گئی تھی، ساتھ ہی میں ان کو جو ہے زبانی طور سے بھی ان کو اتنی تکلیف دی گئی تھی کہ ان کا دل جو ہے چھیا چھیا ہو گیا تھا، اور وہ جو ہے صرف اللہ کے سہارے اور اللہ کے بھروسے ہی اپنے ایمان پہ قائم تھے اور اس کو لے کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ آئیے اب اس کے بعد اگلا جو ذکر آ رہا ہے وہ اصحاب الیمین کا ہے، یعنی کہ دائیں بازو والے۔ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ جو ہے کون ہیں۔ اس سے پہلے جب ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے آپ کو میمنہ ہے، یعنی کہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ پہلے خوش قسمت لوگ بتایا گیا، اس کے بعد اس سے بھی زیادہ گہرا معنی رکھنے والا جو لفظ ہے، یعنی کہ اصحاب الیمین، یمین لفظ ہے، اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اس میں بتایا جا سکے کہ وہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ وہ دائیں بازو والے ہیں، یعنی کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے سائے میں رکھا، مگر یہ السابقون کے بعد ان کا نمبر آئے گا، یعنی کہ ان کو جو ہے السابقون کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا، اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، ان کو جو ہے اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کس بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے، صرف اصحاب الیمین بتا کر کے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ خوش قسمت بھی ہیں کیونکہ وہ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور خوش قسمت اس لیے ہے کیونکہ ان کو جو ہے جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، جب سختیاں ہو رہی ہوں گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے دائیں طرف رکھے گا، یعنی کہ سائے میں رکھے گا۔
اور اللہ تعالیٰ اپنے بائیں طرف جو ہے مجرموں کو رکھے گا جو کہ آپ کو جہنم جانے والے ہوں گے. یعنی کہ یہ اشارہ ان کو یہ بتایا گیا ہے، اس بات میں اشارتاً یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کو جو ہے آپ کو جنت میں ڈالا جائے گا. اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، بہت ہی بہترین ہے یہ لوگ، بہت ہی خوش قسمت ہے یہ لوگ، بہت ہی بہترین، بہت اچھے لوگ ہیں یہ. فی صدر مخدود. اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے کانٹا وغیرہ نکالا ہوا، اور اسی طریقے سے بیکار کی جو چیزیں ہوتی ہیں ایک درخت میں، بیر کی درخت میں، وہ درخت کی تمام چیزوں کو نکال کر کے ایسے درختوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو رکھے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو رکھنے والا ہے. یعنی کہ کہاں؟ جنت میں. جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بیر کے درخت کے نیچے جو ہے سایہ عطا کرے گا. اس میں ایک بات ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو ذکر آ رہا ہے یہ عرب کے لوگوں کے حساب سے، یا عرب کے جیسے ٹیمپریچر اور اس جیسا ویدر میں رہنے والے لوگوں کے حساب سے جو ہے، اور ان کے جیسے جو ہے حالات میں، اور ان کے جیسے جغرافیکل حساب سے جو ہے رہنے والے لوگوں کے لیے یہ بات آ رہی ہے. جیسے عرب کے اندر آپ کو سایہ عام طور پر نہیں پایا جاتا ہے، اور بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور 50 سے جو ہے پارا پار ہو جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے، آپ کو وہاں جو ہے بیٹھے بیٹھے پسینہ آتا ہے، اور اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گرمی برداشت نہیں کر پاتا. دھوپ میں نہ رہنے کے باوجود، دھوپ میں نہیں بیٹھنے کے باوجود بھی جو ہے لوگوں کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر وہ اے سی اور پنکھے کے بغیر بیٹھ جائیں، ہم جیسے لوگ اگر اے سی اور پنکھے کے بغیر بیٹھ جائیں تو شاید ہم لوگوں کا دم گھٹنے لگے. مگر وہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے سچویشن میں، ایسے حالات میں بیٹھنے والے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے، جن باتوں سے ان کو زیادہ اٹریکشن محسوس ہوگا، جن باتوں سے ان کو جو ہے جنت زیادہ خوبصورت لگے گی، ان باتوں کا ذکر کیا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، اب جتنا ذکر آئے گا جنت صرف اتنا نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہے. مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کو، ایسے ویدر میں رہنے والے، ایسے گرم جگہوں میں رہنے والے، ریگستان میں رہنے والے لوگوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے باتیں بتا رہا ہے. اور سب سے پہلی بات ان کے لیے یہ بتائی کہ دنیا میں تم لوگوں نے بہت گرمی جھیل لی، بہت زیادہ تم لوگوں نے جو ہے گرمی کا سامنا کیا، مگر اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے تم لوگوں کو کیا دیا جائے گا؟ فی صدر مخدود. تم لوگ جو ہے بیر کے درخت کے نیچے ہوگے، یعنی کہ تم لوگوں کو بیر کے درخت کا جو ہے سایہ عطا کیا جائے گا. اور بیر کا درخت اگر ہم لوگوں نے دیکھا ہو، اگر نہیں دیکھا ہے تو اس کو جو ہے گوگل میں سرچ کر کے جو ہے اس کا فوٹو دیکھ سکتے ہیں. بیر کا جو درخت ہوتا ہے وہ بہت ہی بہترین سایہ دیتا ہے، بہت ہی بہترین سایہ دیتا ہے. اس کے سائے میں رہنے کے بعد دنیا میں بھی جو ہے انسان کو آرام اور سکون کا احساس ہوتا ہے، اور اسے مزہ آنے لگتا ہے، اور گرمی کا احساس کم ہو جاتا ہے. آٹومیٹکلی جو ہے اچانک ہی ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور اسے اس حالت میں جو ہے مزہ آنے لگتا ہے. تو یہی بات جنت میں بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی جو ہے جنت میں سائے میں رکھا جائے گا. جو دھوپ، جو گرمی اور جو پریشانی تم لوگ یہاں جھیل رہے ہو وہ تم کو جنت میں جھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. تم لوگ وہاں پرماننٹ سائے میں رہو گے، تم لوگوں کو وہاں آرام رہے گا، اور ہمیشہ کے لیے جو ہے آرام دیا جائے گا. وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ. اور اسی طریقے سے وہاں پہ جو ہے ایسا درخت ہوگا جس میں کیلے ہوں گے، اور کیلے تہ بہ تہ ہوں گے، اور اوپر سے لے کے نیچے تک ہوں گے. یعنی کہ ایسا درخت ہوگا جو آپ کو کیلوں سے بھرا ہوا ہوگا، بالکل سے اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ کیلوں سے بھرا ہوا ہوگا. اور اتنا ہی نہیں ہے، جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، جیسے چاہیں گے اس کو کھینچ کر کے جو ہے اس میں سے کیلا نکال کر کے کھا سکتے ہیں، اس میں سے پھل نکال کر کے کھا سکتے ہیں. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ. اور اتنا ہی نہیں ہے، کیونکہ عرب کے اندر وہاں پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی موٹی جو عام ہمارے جیسے، یہ عام طور پر جو ہمارے سیزن میں ہم لوگ یہاں پہ عام طور پر جو سیزن کے فروٹس کھاتے ہیں، وہ فروٹس جو ہمارے یہاں اویلیبل ہے وہ وہاں پہ جو ہے اس کا اتپادن نہیں ہو سکتا، اس کے جو ہے زراعت نہیں کر سکتے ہیں، اس کی کھیتی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو نہیں اگا سکتے ہیں. اس لیے جو ہے وہاں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے یہ فروٹس وغیرہ کھانے کے لیے، پھل کھانے کے لیے جو ہے باہر سے لا کر کے کھانا پڑتا ہے. اور ان کے یہاں جو ہے یہ چیز مہیا
مہیا نہیں ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں بیسک نیڈس کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے. ضروری جو ضروریات زندگی ہے، جو پھل ہے، جو جس نیت سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پھل کو بھیجا ہے، اس سے جو ہے لگ بھگ یہ لوگ جو ہے محروم ہیں، کیونکہ وہاں نہیں موجود ہے. اگر ان کو کھانا ہے تو باہر سے لانا پڑے گا. تو ایسے ہی جو ہے بہت معمولی سی چیز لگے گی ہم لوگوں کو کیلے کا ذکر، پھل پھول کا ذکر، مگر عرب کے لیے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت والی بات ہے. اور پھل پھول کا کچھ ہی پھل پھول کے نام یہاں دیے گئے ہیں. اس سے ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخرت میں جو پھل ہمیں دیے جائیں گے، فروٹس ہمیں دیے جائیں گے، اس کا صرف نام ہمیں بتایا جا رہا ہے. اس کو دنیاوی پھل کے حساب سے سوچنا بیکار ہے، کیونکہ آخرت میں جنت میں جو پھل دیے جائیں گے جنتیوں کے لیے، وہ پھل آپ کو عمدہ ہوں گے، ایسے ہوں گے کہ دنیا میں جو ہے ہم لوگوں نے اس کا 5% بھی شاید نہ کھایا ہو. اتنا ٹیسٹی وہاں، اتنا لذیذ ہوگا کہ اس کے بارے میں ابھی تک ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں وہ ٹیسٹ یا ہمارے زبان میں وہ ٹیسٹ کا احساس ہی نہیں رکھا ہے، وہ ٹیسٹ ہی نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں سوچ سکیں کہ اچھا یہ جیسے ابھی ہم لوگ یہاں کیلا سننے کے ساتھ یا کسی پھل کا نام سننے کے ساتھ ہمارے ذہن میں جو ہم لوگ جو فیل کرنے لگتے ہیں کہ ہاں اس کا یہ ٹیسٹ ہوگا، اس کا یہ مزہ ہوگا، تو وہ مزہ تو ابھی ہم لوگ کو ملے گا، مگر وہی مزہ جو ہے آخرت میں بھی ہوگا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں اس کے 1000 گنا زیادہ مزہ جو ہے بہترین ہوگا جو دنیا میں ہوگا. اسی لیے یہاں صرف نام بتایا جا رہا ہے، اس کی کوالٹی نہیں بتائی جا رہی ہے. کوالٹی تو ایک دم A1 کوالٹی کی ہوگی. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور اس کے بعد جو ہے سایہ ہوگا جو پھیلا ہوا ہوگا. یعنی کہ وہ لوگ ٹیمپریری نہیں، پرماننٹ سائے میں ہوں گے. اوپر کوئی بھی ایسی چیز جنت میں نہیں ہوگی جو تکلیف دینے والی ہوگی. جو اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، ایک انسان کو جو چیز تکلیف دیتی ہے، وہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو ہے اس کا وجود ہی نہیں رکھے گا. وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور وہاں پینے کے لیے پانی ہوں گے، بہت زیادہ آپ کو پانی ہوں گے، بہت ہی زیادہ پانی جو ہے انتظام کیا گیا ہوگا. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بتا دیا گیا کہ بہت سارے پھل ہوں گے، بہت سارے پھل ہوں گے. یعنی کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں صرف ایک دو پھلوں کا نام دیا جا رہا ہے. دنیا کے اندر جتنے پھل ہیں تمام کو بھی اگر سب کے بارے میں بھی سوچ لیا جائے، تبھی جو ہے جنت میں جو پھل ہمیں جتنے پھل ہمیں ملیں گے، اور وہ پھل کے مقابلے میں یہاں جو موجود پھل ہیں وہ اس کے سامنے میں اتنی زیادہ نہیں ہے. مان لیجیے اگر 1000 کوالٹی کے پھل اگر جنت میں ملنے والے ہیں، تو یہاں ہمارے لیے جو ہے 10 یا 20 کوالٹی کے پھل ہوں گے. اس کے علاوہ جو باقی جو ہے وہ سب جنت ہی میں ہمیں انشاءاللہ ملے گا. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، مگر یہاں ایک یاد رکھنے پڑنے کی بات کیا ہے کہ لا مقطوعہ، یہ کٹا ہوا نہیں ہوگا. یعنی کہ جیسے اب ہمارے یہاں سیزن کے حساب سے ہی پھل ملتا ہے. اگر اگلے سیزن میں، دوسرے سیزن میں اگر ہم لوگ کوئی دوسرا پھل اگر کھانا چاہیں گے جس کا سیزن نہیں ہے، ایسا پھل اگر ہم لوگ کھانا چاہیں گے تو ہم لوگ کو یہاں نہیں ملے گا. وہ کٹ گیا معاملہ، اس کا جو سلسلہ ہے وہ کٹ گیا ہے. یعنی کہ اب اگلے سیزن، جب اس کا اگلا سیزن آئے گا تبھی ہم لوگوں کو وہ پھل ملے گا. مگر جنت میں ایسا نہیں ہے، وہ 12 مہینے جو ہے وہ پھل ہمیں ملیں گے، اور اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کیا ہوا ہوگا. اور ہر آن وہ پھل ہمارے لیے وہاں وہ پھل موجود ہوں گے، اور جب چاہیں، جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں ہم لوگ کھا سکتے ہیں جنت میں جانے کے بعد. ولا ممنوع، اور کسی بھی پھل سے روکا نہیں گیا ہوگا. ہم لوگوں کو تو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا گیا تھا، جو پہلے انسان تھے، ان کو ایک پھل کی طرف جانے سے منع کیا گیا تھا. کہا تھا کہ اس پھل کے درخت کی طرف مت جانا اور اس سے پھل توڑ کر کے مت کھانا. خیر، یہ قصہ ابھی بحث میں نہیں لانا ہے، اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا ہے، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پھل وہاں دیا گیا تھا، وہ جو پھل وہاں دیا گیا تھا، جو ممنوع کیا گیا تھا، جس کو روکا گیا تھا کھانے سے، ایسا کوئی معاملہ اب جنت کے اندر نہیں ہوگا. کیونکہ وہ آزمانا تھا آدم علیہ السلام کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہونے کے باوجود بھی اس پھل کو کھانے سے منع کیا گیا. حالانکہ جنت میں پائی جانے والی چیز کبھی بھی ممنوع نہیں ہو سکتی ہے. صرف آدم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے روکا تھا، اس درخت کے پھل کو کھانے سے روکا تھا.
اب یہاں اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی بھی ایسا درخت نہیں ہوگا جس کے پھل ہم نہیں کھا پائیں گے، یعنی کہ ہر درخت کا پھل ہم کھا سکیں گے، اور جب چاہیں گے کھا سکیں گے، جتنا چاہیں گے کھا سکیں گے، ہمیں کوئی نہیں روکے گا۔ وہ فرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے تخت لگے ہوئے ہوں گے جس میں جو ہے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جنت کے جو لوگ ہیں اور ان کی جو بیویاں ہیں، جیسے مان لیجیے اگر اس دنیا میں اگر ایک مومن کی جو بیوی ہے وہ بھی مومنہ ہے، یا ایک مومنہ ہے اور اس کا جو شوہر ہے، اس کا جو پتی ہے وہ بھی مومن ہے، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں ساتھ رکھے گا۔ مگر یہاں خاص بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو جنت کے جو لوگ ہوں گے ان کی جو بیویاں ہوں گی، ان کا جو شکل و صورت ہوگا وہ دنیا میں الگ ہے، مطلب دنیا میں ناقص ہے، ادھورا ہے۔ جتنی خوبصورت سے خوبصورت اگر عورت بھی دنیا میں موجود ہو، تب بھی وہ آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ جو حسن اور جو خوبصورتی دینے والا ہے اس کے مقابلے میں اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انا انشأناہن، ہم ان بیویوں کو پھر کیا کریں گے؟ پھر دوسری مرتبہ بہترین انداز سے مکمل خوبصورتی کے ساتھ پیدا کریں گے، مکمل خوبصورتی کے ساتھ پیدا کریں گے۔ جو کمی یہاں اس دنیا میں رہ گئی تھی، کوئی آپ کو خوبصورت، کسی کی خوبصورتی میں کم ہے، کسی کا اخلاق خراب ہے، کوئی بد زبان ہے، تو کوئی الگ الگ خامیوں سے پیدا ہوئی ہیں، تو وہ تمام خامیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہٹا دے گا، اور ان کو بالکل بے مثال خوبصورتی کے ساتھ اور بے مثال حسن کے ساتھ، بے مثال اخلاق کے ساتھ اور بے مثال گفتگو کرنے کی قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں بنائے گا ان کو۔ فجعلناہن ابکارا، اور ان کو کنواری بنایا جائے گا، عرباً اترابا، اور اتنی خوبصورت بنایا جائے گا کہ ان کو دیکھ کر کے ان کے شوہر جو ہے ان کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ اترابا، اور ہم عمر ہوں گے، یعنی کہ عورت اور مرد، میاں اور بیوی دونوں ہم عمر ہوں گے، یعنی کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جنت کے اندر جو ہے لوگوں کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال کی ہوگی۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اور ان سے آ کر کے جو ہے یہ دریافت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دعا کر دیجئے کہ میں جو ہے جنت چلی جاؤں۔ تو اس بات کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت نہیں جائے گی۔ یہ سن کر کے اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور وہ روتی ہوئی جو ہے واپس ہونے لگی۔ تو جب واپس ہونے لگی تو ان کو بلایا گیا اور پھر بتایا گیا کہ کوئی بھی بوڑھی عورت، چاہے وہ دنیا میں بوڑھی رہی ہو، وہ مر کر جنت جانے کے بعد جو ہے بوڑھی حالت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان حالت میں جائے گی۔ یعنی کہ جنت کے اندر جتنے لوگ ہوں گے، جتنے جنتی ہوں گے، مرد اور عورت، سب کی عمر جو ہے 33 سال کی ہوگی، ایک ہی عمر کے لوگ ہوں گے، سبھی لوگ، کوئی بھی اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جوانی کا جو عالم ہے اس کا سب سے بہترین عمر جو مانا جاتا ہے وہ 33 سال ہے۔ 33 سال میں پہنچنے کے بعد جوانی جو ہے اپنی چوٹی پہ پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے جو ہے جوانی وقت عمر آگے بڑھتی جاتی ہے تو جوانی کے اندر بھی کمی آتی چلی جاتی ہے۔ تو 33 سال کو جو ہے بہترین عمر مانا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کن کے لیے ہیں؟ اوپر جو ذکر ہوا، اب یہاں تک جو ذکر ہوا ہے، درختوں کا ذکر ہوا ہے، سایوں کا ذکر ہوا ہے، اسی طریقے سے پھلوں کا ذکر ہوا ہے، تو یہ کن کے لیے ہے؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، جو دائیں بازو والے ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں، جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ ان کے لیے ہے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس امت کے شروع کے دور کے جو لوگ ہوں گے، ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ اس اصحاب الیمین میں ہوں گے، اور اس ابھی جو ہم لوگ جس حالت میں ہیں، جس دور میں ہیں، ہم لوگ آخری دور میں ہیں، تو ہم لوگ اس دور میں سے بھی جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے اصحاب الیمین میں ہوں گے۔ مگر کوشش یہ کیا جائے
دعا یہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں السابقون میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں رکھے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کا ساتھ دینے والا ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ جنت میں رکھنے والا ہے۔ ایسے لوگوں میں یعنی کہ السابقون میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے اور ہمارے لیے جو ہے جنت الفردوس میں جگہ بنائے رکھے، آمین۔ یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے۔ لِأَصْحَابِ الیمین، یہ ساری نعمتیں، یہ سارا انعام کن لوگوں کے لیے ہے؟ اصحاب الیمین کے لیے ہے، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، جو پہلے کے لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ ہوں گے، اس گروہ میں پہلے کے لوگ زیادہ تر ہوں گے، اور اسی طریقے سے اب اس دور کے لوگ بھی جو ہے زیادہ تر اس میں پائے جائیں گے۔ تو یہاں آ کر کے آج کی تفسیر ختم ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 40 ہم لوگوں نے مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ آگے اب ہم لوگ جو ہے جہنم کا ذکر سنیں گے۔ تو آج تک پچھلے ہفتے اور اس ہفتے ہم لوگوں نے جنت کا ذکر سن لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جنت میں جگہ دے، اور جنت میں بھی جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ کیونکہ اس کے کرم اور اس کی مہربانی کے بغیر ہم لوگ جو ہے جنت داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا اعمال ہمارا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ ہمارے نیک اعمال کم ہوتے ہیں اور ہمارے بد اعمال زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں کا اعمال ہم لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ ہم لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا رحمت اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے نظر کرم ہی ہم لوگوں کو جو ہے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے ہمیشہ کہ نیک عمل بھی کریں، نیک عمل کرنے کی بھی طاقت اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اللہ کا ذکر کرنے کی بھی طاقت اللہ ہمیں دے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی داخلہ عطا فرمائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی جگہ عطا فرمائے اور ہمیں جنت والوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ شمار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔